السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں انسان جب غسل کرے تو غسل کرنے کے بعد پاؤں دھونے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ اب آج کے اس درس میں ہم لوگ کچھ اور موضوعات کو دیکھیں گے اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اب جو موضوعات آپ کے سامنے آنے والے ہیں آج کے درس میں یا کل کے درس میں، آج اور کل 2 دنوں کے درس میں، اس کو ذرا خوب اچھے سے سمجھیے، کیونکہ اس کے متعلق بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ اس سلسلے میں صحیح سے جواب نہیں دے پاتے ہیں، جس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور مسائل کے سلسلے میں وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ تو اگر آپ غور سے یہاں ان مسئلوں کو سمجھ لیجئے گا اور خوب اچھی طریقے سے ان کے دلائل کو جان لیجئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کوئی آدمی اگر ان مسئلوں میں پریشانی کا شکار ہو تو آپ اس کی رہنمائی کر سکیں گے۔ اسی لیے علم کو سیکھیے اس نیت کے ساتھ کہ آدمی اپنے سے جہالت کو دور کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی کے بندوں سے ان کی جہالت کو ختم کرے، تاکہ رب العالمین کا یہ دین لوگوں تک پہنچے اور وہ اس دین پر علی وجہ البصیرہ دلائل کی روشنی میں عمل کر سکیں۔ یہ مقصد ہے ان جیسے دروس کے منعقد کرنے کا اور آپ جیسے لوگوں کو اکٹھا اور جمع کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هل يغسل اعضاء الوضوء ثلاثا وماذا يفعل في رأسه عند وضوئه؟ یہ سوال ہے، کیا اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا غسل میں؟ یہ غسل کی بات چل رہی ہے، وضو کی نہیں، غسل کی بات چل رہی ہے۔ اعضاء وضو جو ہیں غسل میں، کیا ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا؟ اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں کہ نہانے والا اپنے سر کے ساتھ کیا کرے گا؟ سر کے ساتھ کیا کرے گا کا مطلب وضو میں سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، کیا غسل کرنے والا بھی اپنے سر کا مسح کرے گا وضو کرنے میں یا نہیں کرے گا؟ اس سلسلے میں بات ہوگی۔ وہ احادیث جو آپ کے سامنے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، لگاتار حدیثوں کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے، وہ سب کے سب مطلق ہیں۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدد کے تعلق سے، یعنی کتنے مرتبہ دھونا ہے، اس تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کل کے درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی داخل کیا، تو جہاں تک مروی ہیں کہیں بھی 1 مرتبہ آپ نے کلی کی یا 2 مرتبہ کلی کی یا 3 مرتبہ کلی کی، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ دھویا،
غسل میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کان اذا اراد ان یغتسل من الجنابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے یعنی ناپاکی سے غسل کرنے کا ارادہ کرتے تو یغسل یدیہ ثلاثا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے، ثم یأخذ بیمینہ، پھر داہنے ہاتھ میں پانی لیتے، لیصب علی شمالہ، تاکہ آپ اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہائیں، فیغسل فرجہ حتی ینقیہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر کی جگہ کو دھوتے یہاں تک کہ اس کو صاف ستھرا کر لیتے، ثم یغسل یدیہ غسلا حسنا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طرح سے دھوتے تھے، خوب اچھی طرح سے دھوتے تھے. اور کل اس کی صفت آ چکی ہے کہ یا تو مٹی کے اوپر دھوتے تھے یا نہیں تو سامنے کے دیوار کے اوپر رگڑ کر کے مٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے. اور ہم نے کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں صابن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہینڈ واش وغیرہ ہے، اس سے آدمی صفائی کر سکتا ہے. تو کہا کہ یہ جو ہاتھ دھویا نا، دوبارہ ہاتھ دھونے کا جو ذکر ہے، یہ بدن سے نجاست کو دور کرنے کے بعد دھونے کا ذکر ہے. اس کے بعد ام المومنین کہتی ہیں ثم یتمضمض ویستنشق ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے، ناک میں پانی لیتے 3 مرتبہ. دیکھیے یہاں پہ 3 مرتبہ کا ذکر ہے. پھر کہتے ہیں ام المومنین کہہ رہی ہیں ویغسل وجہہ ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو 3 مرتبہ دھوتے، وذراعیہ ثلاثا، اور اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے، ثم یصب الماء علی رأسہ ثلاثا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ بہاتے، ثم یغتسل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، فاذا خرج غسل قدمیہ، اور جب غسل کر کے نکل جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو دھوتے تھے. اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، یعنی مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے. اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئے، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئے. کب؟ جب غسل میں وضو کرے تو، جب غسل میں آدمی وضو کرے تو 3 مرتبہ اپنے اعضائے وضو کو دھوئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا توضا وضوءہ للصلاۃ، وہ اسی چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے. نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جس طرح سے وضو کیا کرتے تھے، کہا غسل سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا. اور یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں وضو کے باب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو ایک بار دھوتے تھے، کبھی 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، اور ایک عضو کو 3 مرتبہ، ایک کو 2 مرتبہ، ایک کو 1 مرتبہ، ایسے بھی دھویا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں جب ہم لوگ وضو کے مسائل پڑھ رہے تھے وہاں پہ ان کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا توضا وضوءہ للصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جس طرح سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ غسل کے اندر بھی آدمی اگر وضو کرے گا تو اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے گا، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے گا وضو کرنے میں. یہ بات اس ام المومنین کی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے. اب رہی بات سر کا کہ وہ نہانے والا اپنے سر کے ساتھ کیا کرے گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا توضا وضوءہ للصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کرنے کی طرح سے وضو کیا. یہ حدیث اس بات کے اوپر دال ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسح بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی انسان نماز کی طرح وضو کرے تو ظاہر سر کا مسح بھی کرے گا. حدیث کا مدلول، ام المومنین کے قول کا مدلول تو ظاہری طور پہ یہی ہوتا ہے. لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے
نسائی میں ایک روایت ہے جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی صفت کو بیان کرتی ہیں، اور اس میں کیا ہے، کہا حتی اذا بلغ رأسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ سر کے پاس پہنچے، یعنی اعضاء کو دھوتے دھوتے ہاتھ دھو لیا، اب اس کے بعد سر کے پاس پہنچے تاکہ سر کا مسح کریں، تو کہا لم یمسح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح نہیں کیا، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاء، اور سر کے اوپر پانی بہا لیا، سر کے اوپر پانی بہا لیا۔ یعنی ام المومنین یہاں نسائی کی روایت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر کر رہی ہیں غسل میں، تو کہہ رہی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پاس پہنچے، یعنی اعضاء کو دھوتے ہوئے سر کے پاس پہنچے، تو آپ نے مسح نہیں کیا سر کا، سر کے مسح کو اسکپ کیا، وضو کر رہے تھے غسل سے پہلے، اس میں سر کے مسح کو اسکپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سر کے اوپر پانی بہا دیا۔ حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اب اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح تو وضو کیا، سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ سر کو دھویا۔ اسی لیے بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جائے گا، غور سے سمجھیے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جائے گا اس میں سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، اسکپ کر دیا جائے گا، سر کا مسح نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب سر کو دھونا ہے تو پھر مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بعض فقہا کا قول ہے کہ آدمی کے لیے مستحب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے کہ آدمی غسل سے پہلے جو وضو کر رہا ہے اس میں اپنے سر کا مسح کرے، اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں، کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے مسح کرنے کا، کیونکہ اب اس کے بعد اس کو وہ دھوئے گا، اس کے بعد اس کو دھوئے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ظاہر بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کے الفاظ محتمل ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو انسان اگر کبھی کبھی غسل سے پہلے وضو کر رہا ہے تو وہ کامل وضو کر لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور کبھی کبھی اگر ترک کر دے، سر کا مسح نہ کرے بلکہ سر کو دھو لے، کیونکہ اس کے بعد دھونا ہی ہے، اس کو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورے جسم تک اس کو پانی بہانا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے وہاں پر بتلایا تھا کہ کبھی پاؤں کو دھونا مؤخر بھی کر سکتا ہے، کبھی ساتھ میں دھو سکتا ہے، کبھی ایک مرتبہ دھو چکا ہے پھر دوبارہ پلٹا کر کے بھی اس کو دھو سکتا ہے، اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی یہ کر لے کبھی یہ کر لے تو انشاءاللہ وہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور جب معاملہ محتمل ہو، یعنی یہ بھی ہو یہ بھی ہو، دونوں طرح کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ کبھی اس پر عمل کر لے کبھی اس پر عمل کر لے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہم تک پہنچی ہے یہ باقی رہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں، ہے نا، اس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں۔ یہ وضو کی سنتیں تھیں جس کا ذکر مصنف رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور احادیث کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد وہ کچھ مسائل کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے، جو مسائل انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ انسان کی زندگی میں ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب ان مسائل کو دیکھیے، پھر جب ان مسائل سے فارغ ہوں گے تو مکمل غسل کا طریقہ بیان کریں گے۔ غسل کی دو قسم ہم نے بتلائی تھی کل کے درس میں یا اس سے پہلے کے درس میں، کا ایک غسل مجزی ہے یعنی کافی ہو جائے گا وہ غسل، اور ایک غسل سنت ہے۔ تو دونوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کریں گے، تو وہاں ایک ایک بات پھر سے دہرا دیں گے، ایک ایک بات پھر سے دہرا دیں گے۔ لیکن اب جن مسائل کا ذکر ہے ان مسائل کو سمجھیے۔ کہتے ہیں ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزاہ احدہما عن الاخر، اگر کوئی آدمی مسنون غسل کی نیت کرے یا واجب غسل کی نیت کرے تو دونوں نیت ایک دوسرے غسل سے کافی ہو جائے گا، ایک دوسرے غسل سے کافی ہو جائے گا۔ صورت مسئلہ کو پہلے سمجھیے تاکہ بات واضح ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مرد
جمعہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی، غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا جمعہ کے فجر کے بعد۔ اب جب وہ 9 بجے 10 بجے اٹھا، فجر پڑھ کے سویا تھا، اب اس کو غسل کی ضرورت ہو گئی، واجب ہے اس کے اوپر غسل۔ اب وہ اٹھا 10 بجے 9 بجے، اب اس کے سامنے 2 غسل ہے، ایک غسل یہ جمعہ کا غسل ہے اور دوسرا غسل جنابت کا غسل ہے، تو کس کی نیت کرے گا؟ یہ ایک مسئلہ۔ اسی طرح سے صورت مسئلہ کو سمجھیے، خاتون ہے کہ وہ حیض سے جمعہ کے دن صبح میں پاک ہوئی، اب اس کے پاس 2 غسل ہے، جمعہ کا مسنون غسل اور حیض کا واجب غسل، اس کے طہارت کا کیسے غسل کرے گی؟ نیت کیسے کرے گی؟ کیا دونوں غسل کی نیت کرے گی، یا اگر دونوں میں سے کسی ایک کی کرے گی تو کیا دوسرے کے لیے کافی ہوگا، یا کیا صورت اس کی بنے گی، کیسے آدمی غسل کرے گا؟ یہ مسئلہ بہت سوالات اس تعلق سے پوچھے جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے ان جیسے مسائل کو سمجھنے میں۔ یہاں پر غور سے سمجھیے تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ صورت مسئلہ آپ سمجھ گئے۔ اب ایک انسان کے پاس واجب غسل ہے اور ایک جو ہے وہ مستحب غسل ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق جمعہ کا غسل کرنا یہ مستحب ہے، غسل جمعہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن طہارت کا غسل اس کے اوپر واجب ہے۔ اب ایک انسان کے اوپر یہ دونوں غسل آ گئے ہیں، 2 طرح کے غسل ہیں، تو اب اگر کوئی آدمی صرف جمعہ کے غسل کی نیت کرتا ہے، غسل جنابت کی نیت نہیں کیا، اس نے صرف جمعہ کے غسل کی نیت کر رہا ہے، مسنون غسل کی نیت کر رہا ہے، واجب غسل کی نیت نہیں کر رہا ہے، تو حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ جو غسل کرے گا اس کا مسنون غسل بھی ہو جائے گا اور واجب غسل بھی ہو جائے گا، مسنون اور واجب دونوں غسل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں اے حنابلہ، کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں میں سے اگر مستحب غسل کا بھی نیت کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، دونوں غسل ہو جائے گا، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جمعہ کا غسل جو ہے وہ مشروع ہے اور کامل غسل ہے، ناقص نہیں ہے، تو اب اگر کوئی آدمی مشروع غسل کی نیت کر لے تو اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ اگر بات رہی نیت کی تو نیت کہا مشروع غسل کی نیت کر رہا ہے نا بھائی، غسل الجمعہ کی نیت کر رہا ہے نا، کہا وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور رہی بات فعل کی یعنی غسل کی، تو غسل بھی وہ آدمی کر لیا، لہذا اس کا یہ غسل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ یہ حنابلہ کے چند علماء کہتے ہیں۔ ان کا ایک اور مشہور مسلک ہے، اس مسلک کو بھی سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کی فجر کو بیدار ہوا اور اس کے اوپر واجب غسل تھا، غسل واجب تھا، اب اس کو غسل واجب یاد نہیں رہا، بھول گیا، یاد نہیں ہے کہ ہم کو واجب غسل کرنا ہے، مسنون غسل کی نیت کر کے واش روم گیا، غسل کر کے نکل گیا، بھول گیا، تو کہتے ہیں اب اس کا غسل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حنابلہ کے چند علماء یہ بات بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو یاد ہے اور جان بوجھ کر کے اس نے غسل واجب کی نیت نہیں کی تو کہتے ہیں اس کو غسل پلٹانا پڑے گا، اس کو غسل دوبارہ سے پھر سے کرنا پڑے گا، نہیں تو وہ آدمی پاک نہیں ہوگا، وہ آدمی پاک نہیں ہوگا۔ امید کے اس مسئلے کو اب سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھول گیا اور اس نے غسل کر لی اور مستحب غسل کی نیت سے غسل کر لی، کہا اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کرتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ امید کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ حنفیہ بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حنابلہ کے قول کی موافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نیت شرط ہی نہیں ہے، غسل میں نیت شرط ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ آدمی غسل کرے، یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں
کہ اگر کوئی آدمی جس کے پاس دو طرح کے غسل اکٹھا اور جمع ہیں، یا کوئی خاتون اس کے اوپر دو طرح کے غسل اکٹھا اور جمع ہیں، اور وہ مسنون غسل کی نیت کرتا ہے یا کرتی ہے، واجب غسل کی نیت نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا غسل واجب نہیں ہوگا اور وہ آدمی نجاست سے پاک نہیں ہوگا. اور یہی قول راجح ہے، واللہ اعلم، یہی قول راجح ہے. یعنی ایک آدمی جمعہ کی فجر کے بعد سویا اور اس کے بعد بیدار ہوا 10 بجے، اور اس نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے اوپر واجب غسل بھی ہے، ہمارے اوپر مستحب غسل جمعہ کا بھی ہے، جمعہ پڑھنے جانا ہے. وہ واش روم میں گیا اور جمعہ کی غسل کی نیت سے غسل کر کے باہر نکل گیا. جمہور کہتے ہیں کہ تم ابھی پاک نہیں ہوئے ہو میاں، دوبارہ واپس پھر سے جاؤ حمام اور نیت کرو جنابت کے غسل کی، ناپاکی کو دور کرنے کی، اور اس کے بعد غسل کر کے دوبارہ نکلو، تب تمہارا غسل جو ہے وہ ہوگا اور تم پاک ہوگے، تب تم پاک ہوگے. کہا کیا دلیل ہے آپ کی؟ کہا دلیل ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملوں کی قبولیت کو نیتوں کے ساتھ مربوط کیا ہے. یہاں انہوں نے صرف جمعہ کے غسل کی نیت کی ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، تو غسل جمعہ تو ان کو حاصل ہو گیا، لیکن جو واجب غسل ہے وہ ان کے ذمہ میں باقی ہے، اب بھی ان کے ذمہ میں باقی ہے. تو ایسی صورت میں وہ آدمی جو صبح کو جمعہ کے بیدار ہوا اور اس کے اوپر دونوں طرح کی چیزیں تھیں، یا تو بھول گیا، مثلا ایک آدمی جمعہ کے صبح بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل واجب، اس وقت غسل واجب اس کو کرنا تھا، بھول گیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، حمام گیا، جمعہ کی غسل کی نیت سے غسل کیا، باہر نکلا. جب نکلا تو اس کو یاد آیا، بدن ودن سکھا کے کپڑا پہن لیا، کرتا پجامہ پہن کے جمعہ کے لیے نکل رہے ہیں صاحب. ہاں، جمہور کہتے ہیں کہ پلٹو، یاد آ گیا، پلٹو واپس آؤ، پھر غسل کرو. کس کی نیت سے؟ کہا واجب غسل کی نیت سے غسل کرو، تب تمہارا غسل ہوگا، نہیں تو غسل ادا نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تم نے جنابت کو دور کرنے کی اور غسل واجب کی نیت ہی نہیں کی تھی. جب غسل واجب کی نیت نہیں کی ہے تو تم جو ہے جنابت سے پاکی نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ کے نبی جنابت سے پاکے ہی نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. تو غسل واجب یہ تمہارے ذمے میں باقی ہے. لہذا ہم کو سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو خوب غور سے. حنابلہ بھی جو کہتے ہیں نا، تو بعض علماء نے حنابلہ کی اس قول کی ذرا تعویل بھی کی ہے. کہا کہ دیکھو بھائی، ایک چیز ہوتی ہے طلب اور ایک چیز ہوتا ہے ثواب. اگر کوئی آدمی مستحب غسل کی نیت کر کے غسل کر لیتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن دونوں کی نیت کر لے گا تو دونوں کو ثواب ملے گا. لیکن ہم جمہور کا مسلک اور ان کی دلیل آپ کے سامنے واضح کر چکے کہ اگر کوئی آدمی مسنون غسل کی نیت کر کے غسل کر لے گا تو واجب غسل سے وہ مسنون غسل ادا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. سمجھ گئے؟ چلیے، اگر کوئی آدمی پلٹ دے تو الٹا کر دے، یعنی جمعہ کے دن اس کے پاس دو طرح کی غسل ہے، جیسے ہم بتا چکے پہلے، اس نے صرف واجب غسل کی نیت کر لی اور مستحب غسل کی نیت ہی نہیں کی، جنابت سے پاکی کی نیت کی اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، یعنی غسل مسنون ہے، غسل واجب ہے، واجب کی نیت کر لی. تو اس حال میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کا دونوں غسل ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں عبادت ہیں، اور ایک صغرا ہے ایک کبرا ہے، دونوں کی صفت ایک ہے. تو اگر کبرا کی نیت کریں گے تو صغرا بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا. کبرا مانے بڑا، کبرا کے مانے بڑا. تو بڑا غسل کون سا ہے؟ کہا جنابت کا. چھوٹا غسل کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا. اگر بڑے غسل کی نیت کر لیا تو چھوٹا غسل خود بخود ادا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں دو عبادت ہے، ایک غسل جمعہ ہے، ایک غسل جنابت ہے. اب یہ دونوں کے دونوں عبادتوں کی صفت ایک ہے، طریقہ ایک ہے. اب جب بڑی عبادت کی کسی نے نیت کر لی تو ایسی صورت میں چھوٹی عبادت بھی اس کی ادا ہو جائے گی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی عبادت کا جو مقصود ہے وہ مقصود یہاں حاصل ہو رہا ہے. کہا وہ مقصود کیا ہے؟ کہا نظافت ہے.
نظافت ہے. جمعہ کا غسل کیوں مسنون قرار دیا گیا؟ کہا تاکہ آدمی صاف ستھرا ہو کر کے جائے، پاک صاف ہو کر کے جائے، جسم میں کوئی طرح کی بدبو نہ ہو. مسجد میں بیٹھے گا، آس پاس لوگ بیٹھیں گے، اس کو تکلیف نہ ہو، کسی کو جسم سے بدبو نہ نکلے. ہاں، کہا اسی لیے غسل کرنے کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب یہاں جب ایک غسل وہ جنابت کی نیت سے کر چکا ہے تو یہ مقصود اس کا حاصل ہو گیا، اور غسل صغرا یعنی چھوٹا غسل بڑے غسل کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ مسئلہ ظاہر ہے، اب سب کو معلوم ہے. تو اب اگر مسنون اور واجب دونوں جمع ہے، کوئی آدمی واجب کی نیت کرے مسنون اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن مسنون کی نیت کرے گا تو واجب ادا نہیں ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگا. یہ آپ امید کے اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِن نَوَى رَفْعُ الْحَدَثَيْنِ أَوِ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ أَوْ أَمْرًا لَا يُبَاحُ إِلَّا بِوُضُوءٍ وَغَسَلَ أَجْزَاءَ عَنْهُمَا أَجْزَاءَ عَنْهُمَا. غور سے اس کو سمجھیے. ایک آدمی کے پاس یعنی وضو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو حدث اکبر لاحق ہے اس کو حدث اصغر بھی لاحق ہے، دونوں لاحق ہے. تو اب اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے تو کیا دونوں کی نیت اس کو کرنی پڑے گی یا ایک کی نیت کرے؟ یعنی حدث اصغر جس کے لیے وضو ضروری ہے اور حدث اکبر جس کے لیے غسل ضروری ہے. اب ایک آدمی کے اوپر غسل واجب ہے اور وہ حدث اکبر کو دور کرنے کی نیت کر کے غسل کر لیتا ہے، تو کیا وضو بھی کافی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مسئلہ سیدھا سیدھا صرف اتنا ہے کہ کیا کوئی آدمی غسل میں وضو نہ کرے تو کیا اس کا غسل وضو سے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے. امید کے صورت مسئلہ کو آپ سمجھیں گے. تو ہم کہیں گے کہ غسل کی دو قسمیں ہیں. اولاً غسل کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسا غسل جو حدث کو دور کرنے والا ہے اور ایک ایسا غسل جو حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے. حدث کو دور کرنے والا غسل کون سا ہے؟ جنابت کا غسل، حیض و نفاس کا غسل. اس سے انسان حدث کو اپنے سے دور کرتا ہے، ناپاکی کو دور کرتا ہے. اور وہ غسل جو حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے جیسے جمعہ کے دن کا غسل، اس کو انسان رفع حدث کے لیے نہیں کرتا، حدث کو دور کرنے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ نظافت اور پاکی کے لیے، نظافت اور صفائی کے لیے، پاکی کے لیے نہیں، صفائی کے لیے کرتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا. تو وہ غسل جو حدث کو دور کرنے والا نہیں ہے تو جمہور یہ کہتے ہیں اور یہی بات صحیح ہے کہ یہ وضو سے کافی نہیں ہے، وضو سے کافی نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی پہلے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد ناقض وضو میں سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. یعنی وہ غسل جس سے حدث کو دور نہیں کی جاتی ہے جیسے جمعہ کا غسل، کیا یہ وضو سے کافی ہو جائے گا؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی حمام گیا اور اس نے غسل کی. کیوں غسل وہ کر رہا ہے؟ اس لیے غسل کر رہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، اس لیے غسل کر رہا ہے، جمعہ کے دن کی مسنون غسل کر رہا ہے. تو کیا پھر اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کرنے کی ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسنون غسل ہے اور رفع حدث کے لیے نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ وضو سے کافی نہیں ہے، الا یہ کہ شروع میں غسل کرنے سے شروع میں اس نے وضو کی نیت سے وضو کیا ہو اور درمیان میں، غسل کے درمیان میں اور غسل کے بعد بھی ناقض وضو اس سے صادر نہیں ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا یہ غسل وضو سے کافی ہوگا. لیکن اگر کسی نے اصلاً وضو ہی نہیں کیا، اپنے سر کو دھو لیا، جسم کو دھو لیا، جمعہ کے غسل کی نیت تھی اور اس کے بعد اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، وضو نہیں کیا تو معاملہ ہوگا ہی نہیں. اور اگر وضو کر لیا اور اس حال میں کہ اس کو پھر حدث لاحق ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، غسل کرتے کرتے
تو ایسی صورت میں اس کو ہم کہیں گے کہ آپ پھر سے اپنے وضو کو پلٹائیے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کو پلٹائیے۔ اس مسئلے کو یہیں تک یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی طرف پلٹیں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ کیا غسل میں وضو کرنا ضروری ہے؟ ایک آدمی غسل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کے وقت کسی نے غسل کیا، کیوں غسل کر رہے ہیں؟ اس لیے غسل کر رہے ہیں کہ ہم کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، غسل کر کے جا رہے ہیں، تو کیا غسل کرنے کے بعد ہم کو وضو کرنا پڑے گا پھر سے؟ یا وضو میں جو چیزیں دھوتے ہیں ہم تو غسل میں دھو چکے ہیں آلریڈی، پھر دوبارہ ہم کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اور چلے گا تو کب چلے گا، اور نہیں چلے گا تو کب نہیں چلے گا؟ اس کی وضاحت کل کے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا۔